بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے دل کی ڈائری ناولز کی آج کی کہانی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سالار کی سرد اور بھاری آواز نے رات کے آخری پہر کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ حیا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا اور وہ بدحواس ہو کر پلٹی تو سامنے سالار سکندر اپنی پوری ہیبت کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں چھپی وحشت نے حیا کے وجود میں ایک تھر تھراہٹ دوڑا دی تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے خشک گلے میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ کچن کی ہلکی سی روشنی میں سالار کے ماتھے پر چمکتا پسینہ اور اس کے ہاتھ کی پشت پر لگے وہ گہرے سرخ نشانات دیکھ کر حیا کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ وہ ابھی ابھی عقبی باغ کے اس کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے حیا نے اس مٹی کے ڈھیر کے پاس عجیب و غریب حرکات کرتے دیکھا تھا۔ حیا نے گھبرا کر پیچھے قدم بڑھایا مگر سالار کی عقابی نظروں نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ وہ دبے پاؤں پیچھے ہٹ رہی تھی کہ اس کے پشت دیوار سے جا لگی اور اگلے ہی پل سالار کا ایک ہاتھ اس کے سر کے برابر دیوار پر تھا۔ اس کے پورے وجود سے ایک ایسی پر اسرار خوشبو آ رہی تھی جو حیا کے حواسوں کو معاف کر رہی تھی۔ میں تو صرف پانی پینے آئی تھی، حیا نے بمشکل سرگوشی کی مگر اس کی نظریں بااختیار سالار کی قمیض کے ان سرخ دھبوں کی طرف اٹھ گئیں جنہیں وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ سالار نے اس کے خوف کو بھانپ لیا تھا۔ اس نے جھک کر حیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور انتہائی دھیمے مگر خطرناک لہجے میں بولا، جو کچھ تم نے باہر دیکھا ہے اسے بھول جانا ہی تمہاری صحت کے لیے بہتر ہوگا حیا سلیمان۔ اس گھر میں تجسس کی سزا بہت سخت ہوتی ہے اور تم تو ویسے بھی بہت نازک ہو۔ حیا کو محسوس ہوا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ سالار کا رویہ ہمیشہ سے ہی ایسا تھا۔ وہ اس حویلی کا وہ پراسرار کردار تھا جس سے ہر کوئی ڈرتا تھا مگر حیا کے لیے وہ ایک ایسی پہیلی تھا جس کے سائے سے بھی وہ بچنا چاہتی تھی۔ بچپن سے اب تک اس نے سالار کے ہر حکم کے سامنے سر جھکایا تھا مگر آج رات جو اس نے دیکھا تھا وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ سرخ نشانات، وہ مٹی میں کچھ چھپانے کا عمل اور سالار کے چہرے کی وہ وحشت سب کچھ پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ سالار سکندر کے پیچھے کوئی کالی دنیا آباد ہے۔ سالار اسے وہیں اس کے حال پر چھوڑ کر لمبے ڈھک بھرتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا مگر حیا کا خوف وہیں رہ گیا تھا۔ وہ بقیہ رات اپنے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ اسے رہ رہ کر سالار کا وہ وحشت زدہ چہرہ یاد آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا سالار وہی شخص ہے جسے وہ اپنا کزن سمجھتی ہے یا وہ کوئی ایسا بہروپیہ ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنا اصل روپ دکھاتا ہے۔ اسے اپنے والدین کی یاد آئی جو اسے اس بڑی حویلی میں اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ یہاں دادا سائیں کا حکم چلتا تھا اور دادا سائیں کے بعد اگر کسی کی بات حرف آخر تھی تو وہ سالار ہی تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر حیا کا حال برا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد بڑے سیاہ حلقے اس کی بے خوابی کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ بار بار سالار کو دیکھتی جو انتہائی اطمینان سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا جیسے کل رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حیا کو اس کی اس خاموشی سے اور بھی ڈر لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اسے دادا سائیں کو سب بتا دینا چاہیے، کیا وہ اس خطرے سے سب کو آگاہ کر دے۔ ابھی وہ ہمت جمع کر ہی رہی تھی کہ دادا سائیں نے اچانک سب کو مخاطب کیا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ دادا سائیں کی گرجدار آواز نے حیا کے خیالات کا تسلسل توڑ دیا۔ سالار کو اگلے ہفتے بزنس کے سلسلے میں ایک طویل دورے پر جانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے وہ حیا کی ذمہ داری سنبھال لے۔ ہم ان دونوں کا نکاح اسی ہفتے کریں گے۔ یہ سنتے ہی حیا کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ شخص جس سے وہ جان بچا کر بھاگنا چاہتی تھی اب اسے اسی کے حصار میں دیا جا رہا تھا۔ حیا نے التجا بھری نظروں سے سالار کی طرف دیکھا مگر وہ بددستور خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو حیا کو جیت کا پیغام دے رہی تھی۔ دادا سائیں، ابھی تو میری پڑھائی، حیا نے لڑکھڑاتی زبان سے احتجاج کرنا چاہا مگر سالار نے پہلی بار اپنی خاموشی توڑی۔ پڑھائی شادی کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے حیا، اور ویسے بھی میری نگرانی میں تم زیادہ محفوظ رہو گی، ہے نا؟ اس کے آخری جملے میں وہ دھمکی صاف چھپی تھی جو صرف حیا ہی سمجھ سکتی تھی۔ حیا کو لگا جیسے وہ ایک ایسے پنجرے میں بند ہو گئی ہے جس کی چابی اس کے سب سے بڑے دشمن کے پاس ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اسے پیچھے سالار کی سرد ہنسی سنائی دے رہی تھی جو اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کی زندگی کا وہ سفر شروع ہونے والا ہے جہاں ہر قدم پر سسپینس اور ہر موڑ پر ایک نیا خوف اس کا منتظر ہے۔
سالار سکندر نے اسے اپنی قید میں لینے کا فیصلہ کر لیا تھا اور حیا کے پاس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے اب اس وحشت جنون کا سامنا کرنا ہی تھا جو سالار کی شخصیت کا حصہ بن چکی تھی۔ آپ میرا نکاح نہیں بلکہ میرا قتل کر رہے ہیں دادا سائیں۔ حیا کی آواز میں چھپی دہائی حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر واپس آئی تھی۔ وہ رات بھر کی بے خوابی اور آنسوں کے بعد دوبارہ دادا سائیں کے سامنے کھڑی اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر دادا سائیں کے چہرے پر وہی آہنی سختی تھی جو ان کے فیصلوں کا خاصہ تھی۔ سالار میرا خون ہے حیا، اور اس کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے۔ تم اس بحث کو یہی ختم کرو۔ ان کے سرد لہجے نے حیا کی آخری امید بھی دوڑ دی تھی۔ وہ پلٹی تو سامنے سالار کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرستار فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو حیا کے لیے کسی زہر سے کم نہ تھی۔ انکار کی گنجائش ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے حیا سلیمان، جن کے پاس چھپانے کے لیے کوئی راز نہ ہو۔ سالار کی آواز اس کے کان کے بالکل قریب گونجی تو حیا کا سانس جیسے تھم گیا۔ اسے وہ رات یاد آ گئی جب اس نے سالار کو باغ میں کچھ دفناتے دیکھا تھا۔ اسے لگا کہ سالار اسے یہ جتلا رہا ہے کہ وہ اس کے ہر راز سے واقف ہے اور اب وہ اسے کہیں بھاگنے نہیں دے گا۔ سالار نے اس کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کے ناخن حیا کی نرم رنگت میں پیوست ہونے لگے اور اسے گھسیٹتا ہوا کوریڈور کی طرف لے گیا جہاں پرچھائیاں بھی خوف سے سمٹ جاتی تھیں۔ تم نے سوچا کیسے کہ تم میرے فیصلے کو چیلنج کرو گی؟ سالار نے اسے دیوار سے لگاتے ہوئے اس کے چہرے پر جھک کر پوچھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت کسی بھوکے عقاب کی مانند چمک رہی تھیں۔ میں سب بتا دوں گی، وہ جو کچھ تم نے رات کو چھپایا ہے وہ سب میں دادا سائیں کو دکھا دوں گی۔ حیا نے ہمت جمع کر کے کہا تو سالار نے ایک کہکا لگایا جو حیا کے دل کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ کچھ بھی بتانے کے لیے زبان کا سلامت ہونا ضروری ہے حیا، اور یاد رکھو اب تم اس حویلی کی نہیں سالار سکندر کے امان میں ہو۔ اس کے لہجے کی برف نے حیا کے خون کو منجمد کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سالار کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ ایک ایسا طوفان ہے جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتا ہے۔ دن گزرنے کے ساتھ حویلی میں نکاح کی تیاریاں کسی ماتم کی طرح حیا کے گرد گھیرا تنگ کر رہی تھی۔ ہر طرف خوشیوں کا شور تھا، ڈھولک کی تھاپ تھی، مگر حیا کو وہ تھاپ اپنی زندگی کی آخری سانسوں کی دستک لگ رہی تھی۔ وہ سرخ جوڑا جو اسے پہننے کے لیے دیا گیا تھا اسے کسی کفن سے کم محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی بے بس آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جہاں صرف آنسو نہیں بلکہ گہرا خوف بسا ہوا تھا۔ اسے بار بار سالار کا وہ وحشت زدہ چہرہ یاد آتا جب وہ اس گڑھے میں کسی کا انجام دفن کر رہا تھا۔ اسے لگا کہ شاید اس نکاح کے ذریعے سالار اسے ہمیشہ کے لیے اس حویلی کے ایک اندھیرے کمرے میں دفن کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل ایک ایسی قربانی کی طرح جس پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ سالار اچانک اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس سیب تن کر رکھا تھا جس میں اس کی شخصیت اور بھی پراسرار اور ہیبت ناک لگ رہی تھی۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ اس نے کانپتے لبوں سے پوچھا تو سالار اس کے قریب آیا اور اس کے سر پر پڑے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ مارنا؟ نہیں حیا، میں تو تمہیں جیتے جی اس قید میں رکھنا چاہتا ہوں جہاں تمہارا ہر سانس میری اجازت کا مرہون منت ہو۔ یہ الفاظ حیا کے اعصاب پر ہتھوڑوں کی طرح لگے۔ نکاح کا وقت آیا تو حویلی کے بڑے ہال میں جیسے ہوائیں تھم گئی۔ قاضی صاحب کے الفاظ حیا کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا اسے سالار سکندر ولد سکندر حیات کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے تو حیا کو لگا جیسے اس کا گلا کسی نے دبوچ لیا ہو۔ اس کی نظریں بے اختیار ہال کے کونے میں کھڑے سالار پر پڑی جو ایک فاتحانہ انداز میں دیوار سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسا دباؤ تھا جس نے حیا کی زبان کو گنگ کر دیا۔ دادا سائیں نے جب دوبارہ پوچھا تو حیا نے گہری سسکی لی اور بوجھل دل کے ساتھ وہ الفاظ ادا کر دیے جنہوں نے اسے عمر بھر کے لیے سالار کے حصار میں دے دیا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ قلم کی سیاہی کاغذ پر پھیل گئی، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی زندگی پر اب سالار کی سیاہی پھیلنے والی تھی۔ سالار نے جب قلم تھاما تو اس کے دستخط اتنے مضبوط اور کاٹدار تھے جیسے وہ کسی معاہدے پر نہیں بلکہ حیا کی تقدیر پر مہر لگا رہا ہو۔ رخصتی کا عمل کسی خواب کی طرح گزرا۔ اسے جب سالار کے کمرے میں لایا گیا تو وہاں کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔
سالار ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ حیا کمرے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اب سالار اپنا اصل روپ دکھائے گا۔ وہ شاید اب اس پر وہ ظلم کرے گا جس کا ذکر اس نے دھمکیوں میں کیا تھا۔ مگر جب سالار کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار یا غصہ نہیں تھا، بلکہ وہ خاموشی سے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھ گیا۔ حیا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ سو جاؤ، مجھے تم میں یا تمہارے اس خوف میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سالار نے بغیر اس کی طرف دیکھے اسے بولا۔ اس کی آواز میں وہی سرد مہری تھی جو حیا کو ہمیشہ سے خوفزدہ کرتی آئی تھی۔ پھر یہ نکاح کیوں کیا؟ حیا نے ہمت کر کے پوچھا۔ سالار نے ایک لمحے کے لیے اپنا کام روکا اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب وحشت سے خالی تھی، مگر ان میں ایک ایسی گہرائی تھی جسے حیا پڑھنے سے قاصر تھی۔ صرف اس لیے تاکہ تم میری نظروں کے سامنے رہو، ایک ایسی گواہ جسے میں نے خرید لیا ہے۔ اب تم اس کمرے کی دیواروں سے باہر ایک لفظ بھی نہیں بولو گی، کیونکہ اب تمہاری عزت اور زندگی دونوں میرے نام کے ساتھ جڑی ہیں۔ حیا کو لگا جیسے اس کے سینے سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو، مگر اس کی جگہ ایک نئی بے چینی نے لے لی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سکون عارضی ہے؟ کیا سالار واقعی اسے صرف خاموش رکھنے کے لیے یہاں لایا ہے، یا یہ کسی بڑے طوفان سے پہلے کا سکون ہے؟ وہ اس رات سو نہ سکی۔ سالار پوری رات لیپ ٹاپ پر کسی مشن یا کسی ایسی فائل پر کام کرتا رہا جس کے نقشے حیا کو دور سے دھندلے نظر آ رہے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس شخص کی بیوی بنی ہے اس کی زندگی کا ہر لمحہ ایک راز ہے، اور وہ خود اس راز کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ سالار کی خاموشی اس کی دھمکیوں سے زیادہ پراسرار تھی۔ حیا کو لگا کہ وہ ایک ایسی آگ کے قریب ہے جو جلاتی تو نہیں مگر پگھلا ضرور دیتی ہے۔ سالار سکندر نے اسے اپنی زندگی میں شامل تو کر لیا تھا مگر اسے اپنایا نہیں تھا، اور حیا کے لیے یہی سب سے بڑی الجھن تھی کہ وہ اس وحشت زدہ شخص کے دل تک کیسے پہنچے گی، یا کیا اسے کبھی پہنچنا بھی چاہیے۔ وہ رات حیا کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھی، جہاں محبت کا نام و نشان نہ تھا، صرف ایک خاموش معاہدہ تھا، اور سالار کی وہ ٹھنڈی نظریں جو اسے پل پل یہ احساس دلاتی تھیں کہ وہ ابھی بھی اس کی قید میں ہے۔ یہ کیا تماشا ہے سالار؟ سب کے سامنے تم کچھ اور ہو اور اس کمرے میں قدم رکھتے تمہارا روپ بدل جاتا ہے۔ حیا نے نچلے دانتوں میں دباتے ہوئے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس سے سوال کیا، جو بڑی بنیازی سے اپنی ٹائی ڈھیلی کر رہا تھا۔ سالار نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ روکا اور آئینے کے ذریعے حیا کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں کی وہ سرد چمک حیا کے لیے اب بھی اجنبی تھی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے حیا کہ میں سب کے سامنے تمہارا مان رکھتا ہوں، ورنہ اس حویلی میں عورت کا مان ٹوٹتے دیر نہیں لگتی۔ اس کے لہجے کی کاٹ نے حیا کو ایک بار پھر خاموش کر دیا تھا۔ دن بھر وہ دادا سائی اور خاندان کے باقی لوگوں کے سامنے اس کا ہاتھ تھام کر چلتا، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا، اور اسے ایسا محسوس کرواتا جیسے وہ اس کی کائنات کا مرکز ہو۔ مگر جیسے ہی بیڈ روم کا دروازہ بند ہوتا، وہ سالار سکندر ایک اجنبی بن جاتا کہ حیا کی موجودگی اسے کسی اضافی فرنیچر سے زیادہ محسوس نہ ہوتی۔ حیا اس دوغلے پن سے تنگ آ رہی تھی، مگر اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ ایک رات جب بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر ماتم کر رہی تھیں، سالار معمول سے زیادہ دیر تک غائب رہا۔ حیا کمرے میں ٹہلتی رہی، اسے رہ رہ کر وہ پرانے خوف یاد آ رہے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور سالار اندر داخل ہوا، مگر اس بار اس کی چال میں وہ توازن نہ تھا۔ اس نے اپنے دائیں بازو کو دائیں باں ہاتھ سے مضبوطی سے تھام لیا، اور اس کی سفید قمیض کی آستین ایک گہرے سرخ رنگ میں نہا رہی تھی۔ حیا کے منہ سے ایک چیخ نکلنے والی تھی کہ سالار نے دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبا لیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ خاموش، اگر ایک لفظ بھی باہر گیا تو یاد رکھنا، اس کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ اس کی آواز میں تکلیف اور حکم کا عجیب سا امتزاج تھا۔ حیا کی آنکھیں خوف اور آنسوں سے بھر گئی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ سالار کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، اور وہ درد کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو بہت چوٹ لگی ہے، حیا نے لرزتی آواز میں کہا تو سالار نے اسے چھوڑا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ فرسٹ ایڈ باکس لاؤ اور جلدی کرو۔ حیا بھاگ کر باکس لائی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کے زخم کو صاف کرنے لگی۔ وہ جتنا کم دیکھنا چاہتی تھی وہ منظر اسے اتنا ہی ڈرا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے سالار؟ آپ کون ہیں؟ آپ راتوں کو کہاں جاتے ہیں؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا، مگر سالار نے اسے گھور کر دیکھا۔ جتنا کم جانو گی اتنی محفوظ رہو گی حیا، بس یہ سمجھ لو کہ یہ زخم کسی کی جان بچانے کے چکر میں لگا ہے۔
حیا کا شک یقین میں بدل رہا تھا کہ سالار کسی ایسی دنیا کا حصہ ہے جہاں زندگی اور موت کا کھیل روز کا معمول ہے۔ اسے لگا کہ شاید وہ کسی غیر قانونی گروہ کا حصہ ہے، کیونکہ ایک عام بزنس مین کے بازو پر ایسے نشانات نہیں ہوتے۔ اگلے چند دن سالار زیادہ تر وقت گھر پر ہی رہا، مگر اس کی خاموشی اور بھی پراسرار ہو گئی تھی۔ حیا نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس پہیلی کا حل تلاش کرے گی۔ ایک دوپہر جب سالار کسی میٹنگ کے لیے باہر گیا ہوا تھا اور حویلی پر ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی، حیا نے اس کی الماری کے ان خفیہ حصوں کو ٹٹولنا شروع کیا جنہیں سالار ہمیشہ مکفل رکھتا تھا۔ قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور ایک دراز کا لاک شاید سالار کی جلد بازی میں کھلا رہ گیا تھا۔ حیا نے جیسے ہی دراز کھولی، اسے وہاں سے کچھ ایسی فائلیں اور نقشے ملے جو کسی بھی عام انسان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھے۔ ان نقشوں پر شہر کی اہم عمارتوں پر سرخ نشانات لگے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ ایسی تصاویر تھی جن پر کالے قلم سے کراس کا نشان بنے ہوئے تھے۔ حیا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ موت کے کسی فہرست کو دیکھ رہی ہو۔ تو میرا شک درست تھا، تم میں ایک مجرم ہو سالار۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنا موبائل نکالا اور ان دستاویزات کی تصویریں لینے لگی تاکہ وہ دادا سائیں کو ثبوت دکھا سکے۔ وہ بھی تیسری تصویر لینے ہی والی تھی کہ اچانک کمرے کے دروازے کے پٹ اتنی زور سے کھلے کہ حیا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ سامنے سالار کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی اور اس کے چہرے کی وہ وحشت جو حیا نے اس رات باغ میں دیکھی تھی اب اپنے عروج پر تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے کی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ دھاڑا نہیں تھا، مگر اس کی دبی دبی آواز کسی بھی دھاڑ سے زیادہ خطرناک تھی۔ وہ ایک ہی لمحے میں اس کے پاس پہنچا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ میں تو صرف صفائی کر رہی تھی۔ حیا نے جھوٹ بولنا چاہا مگر سالار نے اس کا فون دیکھا جس کی اسکرین پر ابھی بھی وہ نقشہ کھلا ہوا تھا۔ صفائی یا جاسوسی؟ اس نے وہ فون پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ فون کے پرزے بکھر گئے، بالکل ویسے ہی جیسے حیا کی ہمت بکھر رہی تھی۔ تم نے اپنی حد پار کر دی حیا۔ میں نے سوچا تھا کہ تم سمجھدار ہو، مگر تم تو میری پیٹ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے حیا کا بازو مڑوڑا اور اسے گھسیٹتا وہ کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ حیا رو رہی تھی، التجا کر رہی تھی، مگر سالار پر جیسے جنون سوار تھا۔ اس نے اسے ایک چھوٹے سے اسٹور روم نما کمرے میں دھکا دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ اب تم یہی رہو گی جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو جائے کہ تم میرے لیے مزید خطرہ نہیں ہو۔ حیا نے دروازہ پیٹا، چلائی، مگر باہر سے صرف سالار کے بھاری قدموں کی آواز آتی رہی جو آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس شخص کو اپنا محافظ سمجھ کر اس کے ساتھ نکاح کر بیٹھی تھی وہ دراصل اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ وہ اس اندھیرے کمرے میں اکیلی تھی جہاں صرف خوف تھا اور سالار کے وہ الفاظ جو اسے بار بار یاد آ رہے تھے کہ اب وہ اس کی قید میں ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے بے نقاب کر دے گی، مگر وہ خود ایک ایسے جال میں پھنس گئی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے لگا کہ سالار اب اسے کبھی معاف نہیں کرے گا اور شاید اس حویلی کے لوگ بھی اسے کبھی ڈھونڈ نہیں پائیں گے، کیونکہ یہاں صرف سالار کا حکم چلتا تھا۔ وہ گھنٹوں روتی رہی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں سوج گئی اور اسے محسوس ہونے لگا کہ شاید یہی اس کا مقدر ہے کہ وہ اس وحشت زدہ شخص کی قید میں ہی اپنی زندگی گزار دے۔ باہر رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور حیا کو اسٹور روم کی چھوٹی سی کھڑکی سے آسمان پر چمکتے ستارے بھی کسی قیدی کی آنکھوں کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اگلی صبح اس کے لیے کیا پیغام لائے گی، مگر اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ سالار سکندر اس کے وہم و گمان سے بھی زیادہ خطرناک انسان ہے جس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مجھے باہر نکالو سالار، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں کوئی قیدی نہیں ہوں، تمہاری بیوی ہوں۔ حیا کی چیخیں اسٹور روم کی بوسیدہ دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی، مگر باہر خاموشی کا ایک طویل پہرا تھا جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے یہاں قید ہوئے کئی گھنٹے بیت چکے تھے اور ہر گزرتا لمحہ اس کے اعصاب پر ایک نیا بوجھ ڈال رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر سالار کی وہ آنکھیں یاد آ رہی تھیں جس میں اس نے پہلی بار اپنے لیے نفرت نہیں بلکہ ایک عجیب سا حق جتانے والا جنون دیکھا تھا۔ اچانک تالے میں چابی گھومنے کی آواز آئی اور حیا ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ دروازہ کھلا تو سامنے سالار اپنی پوری قامت کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے مگر لہجہ بددستور برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ بیوی ہو اسی لیے زندہ ہو، حیا سلیمان۔
ورنہ میرے کاموں میں مداخلت کرنے والوں کا ٹھکانہ یہ اسٹور روم نہیں بلکہ زمین کی تہیں ہوتی ہیں۔ سالار کی بات نے حیا کے جسم میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ میں اب نہیں ڈروں گی۔ تم ایک مجرم ہو اور میں پوری دنیا کو بتا دوں گی کہ سالار سکندر کے ہاتھ کن کالے دھندوں میں رنگے ہوئے ہیں۔ حیا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو سالار نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ بتانے کے لیے اس حویلی سے باہر نکلنا پڑتا ہے اور یہاں پرندہ بھی میری اجازت کے بغیر پر نہیں مارتا۔ تم نے وہ نقشے دیکھ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک ایسا مقابلہ شروع ہوا جس میں حیا کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ تم اتنے بے رحم کیسے ہو سکتے ہو سالار؟ کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ میں تمہاری کیا لگتی ہوں؟ حیا کی آواز میں اب التجا شامل تھی۔ سالار نے اس کا بازو چھوڑا اور ایک گہرا سانس لیا۔ تم میری وہ کمزوری ہو جسے میں کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تم نے خود کو خطرے کے مرکز میں لا کھڑا کیا ہے۔ اب جب تک یہ طوفان تھم نہیں جاتا تم اس کمرے سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ وہ مڑا اور جانے لگا تو حیا نے پیچھے سے پکارا، کیا دادا سائی کو معلوم ہے کہ ان کا پوتا ایک درندہ ہے؟ سالار رکا، اس کے کندھے تن گئے، مگر اس نے پلٹ کر جواب نہیں دیا اور دروازہ ایک بار پھر باہر سے بند کر دیا۔ ابھی حیا اس نئی قید کے دکھ سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ آدھی رات کے وقت حویلی کی فضا ایک عجیب سے شور سے گونج اٹھی۔ یہ شور عام نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر کوئی بہت بڑی ہلچل مچی ہو۔ حیا نے اسٹور روم کی چھوٹی سی کھڑکی سے باہر جھانکا تو اسے عقبی باغ میں کچھ سائے دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ اچانک اسے نیچے ہال میں کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی اور پھر لوگوں کے چیخنے چلانے کا شور بلند ہوا۔ حیا کا دم گھٹنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ حویلی پر حملہ ہوا ہے۔ وہ دروازے کو پیٹنے لگی۔ سالار، کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، باہر کیا ہو رہا ہے؟ مگر باہر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، صرف بھاگنے کی آوازیں اور دھماکوں جیسے شور کی گونج تھی۔ حیا کو لگا کہ شاید آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اچانک اس کے کمرے کا تالا کسی نے زوردار ضرب سے کھولا اور ایک نقاب پوش اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں وحشت سے بھری تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک وزنی آلہ تھا۔ حیا خوف سے کونے میں سمٹ گئی۔ کون ہو تم؟ دور رہو مجھ سے، اس نے چیخ کر کہا، مگر اس شخص نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ تم ہی وہ مہرہ ہو جسے چھین کر ہم سالار کو جھکا سکتے ہیں۔ اس کی آواز میں کرختگی تھی۔ حیا نے پوری قوت سے اس کا ہاتھ کاٹنے کی کوشش کی، مگر وہ شخص اسے کھینچتا ہوا ہال کی طرف لے گیا جہاں ہر طرف افراتفری مچی تھی۔ حیا نے دیکھا کہ حویلی کے ملازم ادھر ادھر چھپ رہے تھے اور کچھ اجنبی لوگ گھر کا سامان توڑ رہے تھے۔ عین اسی لمحے جب وہ نقاب پوش حیا کو سیڑھیوں سے نیچے اتارنے والا تھا، ایک بھاری وجود ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ سالار تھا۔ اس کی قمیض کی آستینیں چڑھی ہوئی تھی اور اس کے ماتھے پر غصے کی رگیں ابھری ہوئی تھی۔ اسے چھوڑ دو، اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سالار کی آواز میں وہ گرج تھی جس نے ایک لمحے کے لیے اس نقاب پوش کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ تعلق کیوں نہیں ہے سالار سکندر؟ یہ تمہاری وہ بتا ہے جس کی حفاظت کے لیے تم نے اپنی جان داؤ پر لگا رکھی ہے۔ اس شخص نے حیا کے گلے پر ایک تیز دھار چیز رکھی تو حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سالار، مجھے بچا لے۔ حیا کے پکار نے سالار کے اندر جیسے کسی سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا۔ اس نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر اس شخص پر جھپٹا مارا۔ حیا نے پہلی بار سالار کو ایک جنگجو کی طرح لڑتے دیکھا۔ وہ کسی عام انسان کی طرح نہیں بلکہ ایک ماہر کی طرح اپنے دفاع اور حملے کر رہا تھا۔ اس نے نقاب پوش کے ہاتھ سے وہ آلہ چھین کر اسے دور پھینکا اور اسے زمین پر پٹخ دیا۔ سالار کی حرکات اتنی تیز تھی کہ حیا کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اکیلا ہی 3-4 لوگوں سے لڑ رہا تھا جو اسے گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حیا، اندر جاؤ اور چھپ جاؤ، سالار نے لڑتے اسے حکم دیا، مگر حیا وہی جمی رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص پیچھے سے سالار پر حملہ کرنے والا تھا۔ سالار پیچھے دیکھے۔ حیا کی چیخ پر سالار مڑا تو صحیح، مگر تب تک اس شخص نے اس کے سر پر ایک وزنی ضرب لگا دی تھی۔ سالار کے سر سے گہرا سرخ فوارہ چھوٹا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ حیا کا دل جیسے پھٹ گیا ہو۔ وہ بھاگتی ہوئی سالار کے پاس پہنچی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ سالار آنکھیں کھولی۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا؟ وہ رو رہی تھی۔ اسے اب اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ سالار مجرم ہے یا نہیں۔
اسے صرف یہ دکھ رہا تھا کہ اس شخص نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے بچایا ہے۔ حملہ آور سالار کو گرا ہوا دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگے، کیونکہ باہر سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں آنے لگی۔ حیا نے سالار کے ماتھے سے بہتے اس سرخ مادے کو اپنے دوپٹے سے صاف کرنا شروع کیا۔ سالار نے نیب آنکھوں سے حیا کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تم محفوظ ہو نا؟ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ حیا کو اس کے لبوں کے قریب جھکنا پڑا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، آپ بولے مت۔ حیا کی سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پولیس کی ایک بھاری نفری حویلی میں داخل ہوئی اور حیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پولیس افسران سالار کے پاس آ کر رک گئے اور ان کے چہروں پر احترام اور تشویش تھی۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ ہم نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ ایک افسر کی آواز حیا کے کانوں میں پڑی تو اسے لگا جیسے اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا ہو۔ سر؟ یہ اسے سر کیوں کہہ رہے ہیں؟ حیا نے الجھن سے سالار کی طرف دیکھا جو اب بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس کی طرف لے جایا جانے لگا۔ حیا نے اس کے پیچھے بھاگنا چاہا مگر دادا سائی نے اسے روک لیا۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے مگر ایک عجیب سا فخر تھا۔ وہ تمہارا مجرم نہیں حیا، وہ اس ملک کا محافظ ہے۔ دادا سائی کے ان الفاظ نے حیا کے سامنے سچی حقیقت کی ایک نئی کھڑکی کھول دی تھی۔ وہ ہسپتال کے راہداریوں میں بیٹھی اب صرف یہ سوچ رہی تھی کہ جس شخص کو وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا اندھیرا سمجھتی رہی، وہی دراصل اس کے گرد تحفظ کا وہ کلا تھا جسے توڑنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ اسے اپنی ہر کہی ہوئی بات، اپنا ہر شک اور سالار کے ساتھ کیا گیا اپنا ہر برا سلوک یاد آ رہا تھا۔ کاش میں نے آپ کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی سالار۔ اس نے ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر پہلی بار سالار کے لیے دعا مانگی۔ اس سے احساس ہوا کہ سالار کی وحشت دراصل اس کا وہ نقاب تھا جو وہ اپنے فرض کی خاطر اوڑھ کر رکھتا تھا، اور اس نقاب کے پیچھے ایک ایسا دل دھڑکتا تھا جو صرف اس کی حفاظت کے لیے دھڑکتا تھا۔ حیا کو اب اس کے ہوش میں آنے کا بے صبری سے انتظار تھا تاکہ وہ اس سے معافی مانگ سکے اور اسے بتا سکے کہ اس کا شک کتنا غلط تھا، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اب زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی، کیونکہ وہ اب ایک ایسی حقیقت سے واقف ہو چکی تھی جو جتنی پراسرار تھی اتنی ہی خطرناک بھی تھی۔ مجھے معاف کر دے سالار، میں نے آپ کو پہچاننے میں بہت دیر کر دی۔ حیا کی آواز ہسپتال کے اس سرد اور اجنبی کمرے میں سسکیاں بن کر بکھر رہی تھی، جہاں مشینوں کی دبی دبی بیپ ایک ہیبت ناک خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ سالار کی آنکھیں ابھی تک بند تھیں اور اس کے ماتھے پر بندھی سفید پٹی پر ابھرتی وہ سرخی حیا کے دل کو چیر رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، وہی ہاتھ جس کی گریب سے وہ چند دن پہلے تک جان بچا کر بھاگتی تھی۔ اب اسے دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ لگ رہا تھا۔ حیا کو اپنی ہر کہی ہوئی بات یاد آ رہی تھی، وہ الفاظ جو اس نے ذہن میں بجھا کر سالار کے سینے میں اتارے تھے۔ وہ اسے مجرم کہتی رہی، اسے درندہ سمجھتے رہی، مگر وہ شخص خاموشی سے اس کے گرد تحفظ کا حصار بنے کھڑا رہا۔ اچانک سالار کی انگلیاں حیا کی گرفت میں حرکت کرنے لگی اور اس نے بمشکل اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں۔ اس کی نظریں سب سے پہلے حیا کے سوجے ہوئے اور آنسوں سے تر چہرے پر ٹھہری۔ روتی ہوئی، تم بہت بری لگتی ہو حیا سلیمان۔ اس کے لبوں سے نکلی مدھم سی سرگوشی نے حیا کے اندر ایک جذباتی طوفان برپا کر دیا۔ آپ کو ہوش آ گیا؟ میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی مگر سالار نے اپنی کمزور گرفت کے باوجود اس کی کلائی پکڑ لی۔ نہیں، ابھی نہیں، پہلے میری بات سنا، کیونکہ شاید اس کے بعد تم مجھ سے کبھی بات کرنا پسند نہ کرو۔ حیا نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، اس کی آنکھوں سے پشیمانی کے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ نہیں سالار، مجھے سب معلوم ہو چکا ہے۔ دادا سائی نے سب بتا دیا ہے کہ آپ کوئی گناہ گار نہیں بلکہ اس مٹی کے رکھوالے ہیں۔ سالار کے لبوں پر ایک تلخ مگر خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور حیا کو بتایا کہ وہ نقشے میں خفیہ فائلیں اور وہ پرسٹار راتیں دراصل ایک بڑے مشن کا حصہ تھی۔ وہ نقشے ان دشمنوں کی ہٹ لسٹ تھی جنہیں میں ٹریس کر رہا تھا، اور وہ سرخ مادہ جو تم نے اس رات باغ میں دیکھا تھا وہ خون نہیں بلکہ ایک خاص کیمیکل تھا جو میرے ایک ساتھی کی وردی سے لیک ہو گیا تھا، جسے میں نے محفوظ مقام پر چھپایا تھا۔ سالار کی آواز میں اب وہ وحشت نہیں تھی جو حیا کو خوفزدہ کرتی تھی، بلکہ ایک ایسا مان تھا جو صرف سچے لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں ڈرا کر رکھا حیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ دشمن کی نظریں حویلی کے اندر تک ہیں
اور وہ تمہیں میری کمزوری بنا کر مجھے توڑنا چاہتے تھے۔ میں نے تمہیں اپنی قید میں اس لیے رکھا تاکہ تم میری نظروں کے سامنے رہو اور کوئی تمہیں چھو بھی نہ سکے۔ حیا کو لگا جیسے اس کے سینے سے منو بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح وہ سالار کو برا بھلا کہتی تھی اور وہ خاموشی سے سب سہ لیتا تھا۔ آپ نے مجھ سے شادی صرف اس لیے کی تاکہ مجھے تحفظ دے سکے؟ اس نے کانپتے لہجے میں پوچھا تو سالار نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ محبت کا اظہار اگر صرف لفظوں سے ہوتا تو شاید تم بہت پہلے جان لیتی، مگر میرا طریقہ مختلف تھا۔ میں تمہیں اپنی امان میں لینا چاہتا تھا تاکہ دنیا کا کوئی طوفان تم تک نہ پہنچ سکے۔ حیا کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو شکر گزاری کے تھے۔ اسے اپنے شک پر اتنا شرمندگی تھی کہ وہ سالار سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اسی دوران پولیس کا ایک اعلیٰ افسر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے سالار کو سیلوٹ کیا۔ سر، آپ کی معلومات بالکل درست ہیں۔ ہم نے ان حملہ آوروں کے گروہ کو پکڑ لیا ہے، مگر افسوس کہ ان کا وہ مخبر ابھی تک غائب ہے جو حویلی کی پل پل کی خبر انہیں دے رہا تھا۔ سالار کی آنکھوں میں ایک دم وہی پرانی چمک لوٹ آئی۔ وہ عقابی نظریں جو سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا جانتی تھی۔ وہ مخبر کہیں دور نہیں ہے، وہ اسی حویلی کی چھت تلے موجود ہے۔ سالار نے حیا کی طرف دیکھا اور ایک فائل اسے تھمائی۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فائل کھولی تو اس کے اندر موجود تصاویر اور فون کالز کی ریکارڈ دیکھ کر اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ یہ اس کا اپنا کزن حمزہ تھا، جسے وہ اپنا بھائی اور ہمدرد سمجھتی تھی۔ وہی حمزہ جو اسے سالار کے خلاف اکساتا تھا اور اسے گھر سے بھاگنے کے مشورے دیتا تھا۔ اس نے دشمنوں سے بھاری رقم لی تھی تاکہ وہ تمہیں اغوا کروا سکے اور مجھے بلیک میل کر سکے۔ سالار کے لہجے میں وہ غصہ تھا جو کسی غدار کو معاف نہیں کرتا۔ حیا کو اپنی نادانی پر رونا آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سانپوں کے درمیان رہ کر اپنے محافظ کو دشمن سمجھتے رہے۔ ہسپتال سے گھر واپسی پر حویلی کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ دادا سائیں کی آنکھوں میں سالار کے لیے بے پناہ فخر تھا اور حمزہ کے لیے وہ حقارت جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ سالار نے اپنی ذہانت سے حمزہ کا کچا چھٹا سب کے سامنے کھول دیا۔ جب اسے پولیس کے حوالے کیا جا رہا تھا تو حمزہ کی نظروں میں موجود حسد نے حیا کو یہ یقین دلا دیا کہ انسان کو کبھی کبھی اپنی آنکھوں پر بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اس رات حویلی میں سکون تو تھا، مگر ایک عجیب سی بے چینی حیا کے دل میں پل رہی تھی۔ سالار نے اسے اپنے مطالعے کے کمرے میں بلایا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کی ایک گہری تہ تھی۔ حیا، اب حمزہ پکڑا گیا ہے اور تم محفوظ ہو۔ دشمن کا نیٹ ورک ٹوٹ چکا ہے، مگر میرا مشن ابھی ختم نہیں ہوا۔ میری زندگی ہمیشہ ایسے ہی خطرات میں گھری رہے گی۔ سالار نے حیا کے سامنے ایک ایسا آپشن رکھا جس کی اسے توقع نہیں تھی۔ میں تمہیں زبردستی اس خوف کی زندگی میں نہیں رکھوں گا۔ میں نے تمہیں تحفظ دینے کے لیے نکاح کیا تھا۔ اب اگر تم چاہو تو مجھ سے خلا لے سکتی ہو۔ میں نے تمہارے بیرون ملک جانے کا تمام بندوبست کر رکھا ہے، جہاں تم اپنی پڑھائی مکمل کر سکو گی اور ایک نارمل زندگی گزار سکو گی۔ سالار کے یہ الفاظ حیا کے دل پر کسی تپتی ہوئی آری کی طرح چلے۔ وہ اسے ایک بار پھر اپنے حصار سے نکال رہا تھا، مگر اس بار وہ اسے قیدی نہیں بلکہ آزاد پرندہ بنا کر اڑانا چاہتا تھا۔ حیا نے اسے دیکھا، وہ شخص جو پوری دنیا کے لیے فولاد تھا مگر اس کے لیے ریشم کی طرح نرم ہو چکا تھا۔ سالار کی قربانی نے حیا کو اندر تک ہلا دیا تھا۔ تمہیں کل صبح تک کا وقت دے رہا ہوں، سوچ لو حیا۔ میرے ساتھ جینے کا مطلب ہے ہر پل ایک نئی خوف کا سامنا کرنا۔ سالار مڑ کر جانے لگا تو حیا کو لگا جیسے اس کے وجود سے روح نکل چکی ہو اور وہ اب اس قید سے آزادی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ یہ قید اسے دنیا کی ہر آزادی سے زیادہ پیاری ہو چکی تھی۔ وہ رات حیا کے لیے فیصلوں کی رات تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود سے پوچھ رہی تھی کہ کیا وہ اتنی بہادر ہے کہ ایک ایسے شخص کا ہاتھ تھامے جو موت کے سائے میں چلتا ہے۔ مگر جب اس نے اپنی کلائی پر سالار کی گرفت کی، وہ ہلکی سی نشان دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ یہ نشان صرف جلد پر نہیں بلکہ اس کے روح پر ثبت ہو چکے ہیں۔ اسے اب کہیں نہیں جانا تھا، اسے سالار کے ساتھ رہنا تھا، چاہے وہ اسے کسی بھی جہنم میں لے جائے، کیونکہ اب اس کی وحشت ہی حیا کا اصل سکون بن چکی تھی۔ تو تم نے فیصلہ کر لیا حیا سلیمان؟ یہ پاسپورٹ اور تمہاری آزادی کے کاغذات میز پر رکھے ہیں۔ تم اس قید سے، اس وحشت سے اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے نجات پا سکتی ہو۔ سالار کی آواز میں آج وہ پہلے جیسی کاٹ نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی تھکن تھی۔
جیسے وہ خود سے لڑتے لڑتے ہار گیا ہو۔ وہ روشن دان سے آتی صبح کی پہلی کرن کے سامنے کھڑا تھا، جس نے اس کے چہرے کے نقوش کو مزید واضح اور پرکشش بنا دیا تھا، مگر حیا کے لیے وہ کشش اب کسی سزا سے کم نہ تھی۔ وہ میز پر پڑے ان کاغذات کو دیکھ رہی تھی جو اسے ایک ایسی دنیا کی طرف بلا رہے تھے جہاں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی گولیوں کی آواز نہیں تھی اور کوئی سالار سکندر نہیں تھا۔ حیا نے گہرا سانس لیا اور سالار کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا جو اسے بچپن سے اپنے گرفت میں لیے ہوئے تھا، بلکہ وہاں ایک ایسا جنون تھا جو سالار کی آنکھوں کا عکس لگ رہا تھا۔ آپ کو واقعی لگتا ہے سالار کہ ان کاغذات پر دستخط کر کے میں آزاد ہو جاؤں گی؟ آپ نے مجھے اپنی امان میں لے کر میری روح پر اپنی ملکیت کی مہر لگا دی ہے، اور اب آپ مجھے کسی پرندے کی طرح اڑنے کا کہہ رہے ہیں؟ حیا کی آواز میں چھپی تکلیف نے سالار کو مڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے حیا کی آنکھوں میں جھانکا جہاں پشیمانی اور محبت کا ایک عجیب سا امتزاج رقص کر رہا تھا۔ میں تمہیں وہ زندگی نہیں دے سکتا جس کی تم حقدار ہو حیا۔ میری زندگی کا ہر لمحہ بارود کی خوشبو اور موت کے سائے میں گزرتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری مسکراہٹیں کسی اندھیرے کمرے میں قید ہو جائیں۔ سالار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے انتہائی نرمی سے کہا، میری مسکراہٹیں تو اسی دن چھن گئی تھی جب میں نے آپ کو اس باغ میں دیکھا تھا، مگر اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ وہ اندھیرا نہیں تھا بلکہ میرے لیے روشنی کا راستہ تھا۔ سالار، اگر آپ موت کے سائے میں چلتے ہیں تو مجھے اس سائے کا حصہ بننا منظور ہے۔ مجھے آپ کی وہ وحشت قبول ہے جو مجھے دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھتی ہے۔ حیا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور ان کاغذات کو اٹھا کر پرزے پرزے کر دیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ سالار کی آواز میں حیرت تھی۔ اپنی بقا کا فیصلہ کیا ہے میں نے۔ میں اب کہیں نہیں جا رہی۔ میں اسی حویلی میں آپ کے اس کمرے میں اور آپ کے نام کے ساتھ جیوں گی، چاہے باہر کتنا ہی بڑا طوفان کیوں نہ ہو۔ حیا کے اس زور ٹوک فیصلے نے سالار کے ضبط کے بندھن توڑ دیے۔ اس نے حیا کو اپنے مضبوط حصار میں بھینچ لیا، جیسے وہ اسے خود سے بھی چھپا لینا چاہتا ہو۔ تم نہیں جانتی تم نے کس ساکھ میں قدم رکھا ہے حیا۔ میرا عشق کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کیسا جنون ہے جو سب کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ سالار کی سرگوشی حیا کے دل کی دھڑکنوں میں اتر گئی۔ تو پھر مجھے اس راکھ کا حصہ بننا ہے سالار، کیونکہ میں اب جان چکی ہوں کہ جسے میں اپنا دشمن سمجھتی رہی وہی میرا واحد محافظ تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ دستک سے گونجا اور دادا سائی اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، جیسے وہ اسی انجام کی توقع کر رہے تھے۔ سالار، ہیڈ کوارٹر سے پیغام آیا ہے، تمہیں فوری طور پر سرحد کے قریب پہنچنا ہے۔ صورتحال کشیدہ ہے۔ دادا سائی کے الفاظ نے کمرے کی فضا کو ایک بار پھر سنجیدہ کر دیا۔ حیا نے دیکھا کہ سالار کے چہرے پر وہی افسر والا جاہو جلال واپس آ گیا تھا۔ وہ اب ایک شوہر نہیں بلکہ ایک سپاہی تھا جس کا ملک اسے پکار رہا تھا۔ مجھے جانا ہوگا حیا، سالار نے اپنی جیکٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ حیا نے تیزی سے آگے بڑھ کر دراز سے امام زامن نکالا اور کامتے مگر پرعزم ہاتھوں سے سالار کے اسی بازو پر باندھ دیا جہاں چند دن پہلے زخم کا نشان تھا۔ یہ آپ کی حفاظت کرے گا، اور یاد رکھیے گا کہ یہاں کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر آپ کو کچھ ہوا تو حیا سلیمان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ سالار نے حیا کی پیشانی پر پیار دیا اور مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ قدم نہیں اٹھا پائے گا۔ حیا اسے کھڑکی سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ جیپ میں سوار ہو کر دھول اڑاتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ روایتی کہانیوں کی طرح یہاں کوئی رنگین رخصتی نہیں تھی، کوئی پھولوں کی بارش نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی جدائی تھی جس میں ملنے کی تڑپ اور تحفظ کا احساس شامل تھا۔ حیا اب کمرے میں تنہا تھی، مگر اسے اب ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے کمرے کی صفائی نہیں کی بلکہ سالار کی ان فائلوں کو سمیٹ کر دوبارہ اسے خفیہ خانے میں رکھ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ سالار کا کام کتنا مقدس ہے۔ وہ اب اس کی بیوی ہی نہیں بلکہ اس کے رازوں کی امین بھی تھی۔ دن گزرتے رہے، حویلی میں خاموشی تو تھی مگر حیا کے دل میں ایک عزم تھا۔ وہ اب وہ ڈری سہمی لڑکی نہیں تھی بلکہ ایسے افسر کی شریک حیات تھی جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا جانتا تھا۔ ایک شام جب وہ باغ میں اسی جگہ کھڑی تھی جہاں اس نے پہلی بار سالار کو دیکھا تھا، اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹی تو وہاں کوئی نہیں تھا مگر ہوا میں وہی مخصوص پراسرار خوشبو رچی بسی تھی جو صرف سالار سکندر کی پہچان تھی۔ اس نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے چمک رہے تھے۔ اسے یقین تھا کہ سالار جہاں بھی ہوگا وہ محفوظ ہوگا، کیونکہ اس کی دعائیں
اس کے گرد ایک ناپید دیوار بنا کر کھڑی تھی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ تو ایک نئے سفر کا آغاز تھا، ایک ایسی زندگی کا جہاں عشق اور فرض کے درمیان کوئی سرحد نہیں تھی۔ حیا نے اپنی کلائی پر بندھی اس گھڑی کو دیکھا جو سالار اسے جاتے ہوئے دے گیا تھا۔ اس کی ہر ٹک ٹک حیا کو یہ بتاتی تھی کہ وہ سالار کے بغیر ادھوری ہے، اور سالار اس کے بغیر نامکمل۔ وحشت جنون صرف ایک نام نہیں تھا، بلکہ یہ ان دونوں کے روح کا پیراہن بن چکا تھا۔ حیا اب جانتی تھی کہ بعض اوقات جسے ہم اندھیرا سمجھتے ہیں وہی ہماری حفاظت کا حصار ہوتا ہے، اور سالار سکندر اس کے لیے وہ اندھیرا تھا جس نے اسے دنیا کی جھوٹی روشنیوں سے بچا کر اپنے سچے عشق کی پناہ میں لے لیا تھا۔ وہ اب سالار کی واپسی کی منتظر نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہر پل کو جی رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سالار اس سے کبھی دور جا ہی نہیں سکتا۔ وہ تو اس کے سانسوں کے تانے بانے میں بند دیا گیا تھا۔ حویلی کے در و دیوار اب اسے قید خانہ نہیں، بلکہ ایک ایسی سلطنت لگتے تھے جہاں وہ ملکہ تھی اور سالار اس کا محافظ۔ اس کا عشق کوئی عام داستان نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا عہد تھا جو وقت کی دھول میں کبھی دھلنا نہیں سکتا تھا۔ حیا نے ایک لمبا سانس لیا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں سالار کی وردی آج بھی اس کے انتظار میں مہک رہی تھی۔ اس کا انتظار اب اذیت نہیں، بلکہ ایک میٹھا سا احساس تھا جو اسے ہر روز ایک نئی زندگی دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سالار جب بھی آئے گا وہ اس کے لیے وہی وحشت اور وہی جنون لائے گا جو حیا کی زندگی کا واحد سکون تھا۔ اور یہی اس انوکھی محبت کا سب سے خوبصورت انجام تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے نامکمل وجود کو مکمل کر چکے تھے۔ اب نہ کوئی ڈر تھا، نہ کوئی شک، صرف ایک بے نام سا احساس تھا جو دونوں کے درمیان ہمیشہ قائم رہنا تھا۔